ہم نے یہ سنا ہے کہ اوتھ بھی لیا گیا ہے شاید کہ باہر نہیں آئیں گی چیزیں، لیکن پھر بھی کس بنیاد پر اہلیت کا اندازہ کیا گیا ہوگا پارلیمانی کمیٹی میں کہ اس جج کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، اس جج کو نہیں بنایا جا سکتا، یعنی وہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے جس پر ڈیبیٹ ہوئی ہوگی ساری؟ دیکھیے پلیز، میں یہ جو ان کیمرہ میٹنگ ہوتی ہیں اس میں ہم جو ہے نا وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ڈسکلوز نہ کریں. جی تو میرا خیال ہے کہ آپ نہ اس پہ سوال. سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ڈسکشن کیا ہوئی ہے. چھوڑ دیجیے نا، میں وہ کیا ہوتی ہیں تو اسی طرح سے انڈائریکٹ کوشچن ہو گئے نا، وہ نہیں بتا سکتا میں. جس چیز کے لیے میں پابند ہوں اس کو میں کس طرح سے ڈسکلوز کروں گا کہ وہ کیا ہوتی ہے. چلیے، یعنی ہمیں پیرامیٹرز بھی ہم نہیں جان سکتے سر کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا اس کو. اوکے سر، یہ بتائیے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کی طرف کیسز کو ریفر کرنے کے لیے آپ چونکہ اب ایک طرح سے خود آئین لکھنے والوں میں بھی شامل ہو گئے، تو یہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب جیسے آج ایک وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین کی بحالی کی درخواست تھی، اس کو آئینی بینچ کی طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وکیل صاحب نے سوال اٹھایا کہ اس میں کوئی آئینی پہلو بھی نکلتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خیال میں ہر کیس میں کچھ آئینی پہلو نکلتے ہیں. یہ تخصیص آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کیس کو آئینی بینچ کے پاس بھیجا جائے اور اس کیس کو نہ بھیجا جائے؟ دیکھیے یہ سوالات بہت دیر تک اٹھتے رہیں گے جب تک یہ کوئی سیٹل نہیں ہو جائے گا کیس لاز کی، اس وقت تک یہ جو ہے نا معاملات ہوتے رہیں گے. اور یہ بات جس وقت بینچز کی یا کورٹ کی بات بھی آئی تھی تو ہم نے پہلے سے یہ اعتراض کیا تھا اس بات پہ کہ یہ ان کے بننے سے جو ہے نا وہ بہت سے ہم وکیل جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے نا اس میں معاملات مسائل پیدا کر دیں گے جس کے نتیجے میں فردر ڈیلے ہوگا. تو کیونکہ ہر جہاں حقائق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں قانون کا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں پہ آ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایسا سوال ہم نکال لیتے ہیں جس کو جو ہے پھر آنسر کرنے کے لیے اسی بینچ کے پاس جانا ضروری ہے. پھر وہ بینچ جو ہے نا ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا پوائنٹ انوالو ہے نہیں انوالو، پھر اس کے بعد واپس ریفر کرے. تو اس میں یہ امکانات موجود ہیں کہ بجائے کہ جلد کوئی کیس ڈیسائیڈ ہو، دیر بھی ہو سکتی ہے. تو کامران رضا صاحب، آپ کی بات سے تو پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بنیادی جو مقصد تھا کہ پینڈنسی ختم ہو، سپیڈ اپ ہوں چیزیں، اس سے تو الٹا جو تاخیر کا شکار کیسز ہوں گے اور پینڈنسی بڑھ سکتی ہے. ہوگا کیا یہ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے. یہ ابھی ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی یہ نا پہلے کے شروع کے چند سالوں میں ایسا یقیناً ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اس پہ الگ سے کیس لا ڈیولپ نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے حوالے سے تو کیس لا ڈیولپ ہو چکا، 76 سال جو ہے نا پاکستان بنے ہو گئے، اس میں پھر سپریم کورٹ کو بنے ہوئے کافی سارے سال ہو گئے. دین جو ہے نا پھر ہائی کورٹس ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے نا وہ معاملہ. اب جب ان کے اندر جو ہے نا وہ عدالت کے اندر بینچ کی بات ہوگی کہ کون سے کیس اس طرف سننے، کون سے کیس اس طرف سننے، اس کے اوپر جو ہے نا ابھی ججمنٹ نہیں آنی شروع ہوں گی جس سے ہم ہدایت پائیں گے. تو وہ ہدایت پانے کے عمل میں جو ہے نا وہ کئی سال لگ جائیں. صحیح ہے. تو کامران صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی بینچ کے اوپر بائنڈنگ ہوں گے یا آئینی بینچ کے فیصلے سپریم کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہوں گے؟ نہیں، سپریم کورٹ دیکھیے دونوں سپریم کورٹ ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسی تضاد سے بچایا اپنے آپ کو کہ بعد میں ایک نئی مصیبت کھل جاتی، نیا پنڈورا باکس کھل جاتا. یہ ودن سپریم کورٹ یہ آئینی بینچ ہیں اور ودن ہائی کورٹ یہ آئینی بینچز ہیں. یہ کہیں کوئی اس کا الگ سے حصہ نہیں ہے. یہ ہے کہ جس میں جو ہے ایسے سوالات انوالو ہوں گے ان کو جو ہے ایک اسپیشل بینچ کے پاس بھجوا دیا گیا. بس اسی طرح سے آپ سمجھ. تو سر اگر 7 رکنی بینچ بنتا ہے آئینی بینچ، اور اس کے پاس 13 رکنی بینچ کا بھی جو ریزرو سیٹس والا ایک فیصلہ ہم نے دیکھا ہے، کیا 7 رکنی بینچ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ سن سکے گا، ریویو سن سکے گا؟ انفیکٹ نہیں، یہ سوال آئے گا کیونکہ وہ سارے سپریم کورٹ کے ججز تھے اور یہ بھی سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے. تو پھر ایک نیا مسئلہ جو ہے یقیناً اس حوالے سے آئے گا کہ بڑے بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ چھوٹا بینچ کیسے سنے گا. تو سر جب آپ یہ ایک آئینی ترمیم آ رہی تھی، ظاہر ہے اس پر بہت سیر حاصل بحث ہوئی ہوگی، ڈسکشن میں یہ چیزیں آئی ہوں گی، تو کیا آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں کوئی اس کا جواب موجود ہے کہ یہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا؟ دیکھیے ہم تو منع کرنے والوں میں سے تھا کہ نہ کریں، معاملے کو اس طرف نہ لے جائیں جس میں پھر جو ہے کمپلیکیشنز ہو. کیونکہ جو اس وقت تک سسٹم چل رہا تھا اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پریکٹس کر لی ہوئی تھی اور لوگ اس سے فیملیئر تھے. اب نئی چیزوں سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کی شناخت بنتے ٹائم لگے گا. ہم خود سمجھتے ٹائم لیں گے. پھر اس میں جو بھی امینڈمنٹ تھی اس کی تو ضرورت جو ہے وہ حکومت کو تھی. ہم تو صرف ہم سے ووٹ ان کو درکار تھا، اور وہ ووٹ جو ہے وہ ہم نے بات اپنی شرائط پہ ان کو ووٹ دیا کہ یہ کریں تو پھر اس طرح سے ہوگا، یہ کریں تو اس طرح سے ہوگا. تو ہم نے اپنی شرائط بنوائی، ہم نے اس کی جو گریوٹی ہے وہ اپنے طور پہ جتنا ہم کو سمجھ آئی اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو جو ہے نا کمپلیکیشنز جو ہوں گی
وہ آئندہ کم سے کم پریکٹس کے نتیجے میں یہ پتا چلے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں کیا خوبیاں ہیں. خوبیاں اگر اس میں پائیں گئی تو یہ کنٹینیو کرے گا, خرابیاں ہوئی تو پھر کسی ٹائم پہ بھی جو ہے نا یہ ریورسل کا چانس بھی تو ہوتا ہے روز. صحیح ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک ایسا بینچ اگر وجود پاتا ہے, آئندہ دنوں میں زیادہ بینچز بنیں گے جس میں جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, جسٹس منصور صاحب بھی ہیں, جسٹس امین الدین بھی ہیں, تو ایک ایسے بینچ میں جسٹس منصور صاحب سینیورٹی میں کس نمبر پر ہوں گے؟ دیکھیے اس میں اب چیف جسٹس تو وہ بن گئے, مگر چیف جسٹس کے بعد جو ہے نا وہ پوائنٹ جج تو وہ رہیں گے نا. دوسرے نمبر پہ تو یقیناً پھر بھی اس کے بعد آئیں گے چیف جسٹس کے بعد جو ہے وہ سینئر جج کہلائیں گے. لیکن سر سینئر پیونر جج کیا جسٹس امین الدین ہوں گے یا جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے؟ نہیں, منصور علی شاہ صاحب ہوں گے نا. وہ اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہی ہوں گے. وہ کس طرح سے جسٹس امین کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دیکھیے ہمارے پاس 3 کا پینل تھا, 3 کے پینل میں جو ہے نا وہ ایک چن لیا, یہ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ تھی. جیسا ہوا وہ اس کو جو ہے نا وہ ہسٹری آنسر کرے گی, اور باقی جو ہے نا وہ اس میں سینیئرٹی کو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے, نہ ہمارے اختیار میں تھا نہ کسی اور کے اختیار میں. کامران مرتضیٰ صاحب, ابھی آپ رائے سن رہے تھے رانا احسان افضل صاحب کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 رکنی بینچ اس وقت ایک اس سچویشن میں تھا, اب نیا نظام آ چکا ہے, اب اگر 5 یا 7 رکنی ایک آئینی بینچ ہوتا ہے تو وہ فل کورٹ کی ایک فل اسٹرینتھ ہے, وہ تو وہ سن سکتے ہیں, اور یہ جو ایک نیا سسٹم ہے, ایک نئی سچویشن ہے. نہیں, یہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اس طرح کے بہت سارے ڈسپیوٹ آئیں گے اور جن کو پھر ہر روز آنسر کرنا پڑے گا, اور اگلے 5 سال اس میں گزریں گے بہت ساری چیزوں کو آنسر کرنے میں, کیونکہ اس میں اب جورسپروڈنس میں ڈیولپ ہونا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ بالکل نہیں بنتی کہ جو ہے نا بڑے بینچ کا معاملہ جو ہے نا چھوٹا بینچ سن سکے. وہ اسی کورٹ کا جب اسٹیٹس ایک ہو, اسٹیٹس میں کوئی فرق نہ ہو, ایک عدالت کے اندر ہو, ان کا چیف جسٹس ایک ہو, بھلے ان کے ایڈمنسٹریٹو ورک کے لیے جو ہے وہ ایک سینئر جج کا کانسیپٹ موجود ہو, مگر اسٹل جو ہے نا وہ مجھے نہیں یہ بات, میرا پروڈنٹ مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا کہ چھوٹا بینچ کس طرح سے بڑے بینچ کا معاملہ سنے گا, بھلے جو ہے نا چینج آف لا بھی ہو جائے اس پر. کامران صاحب, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اسی طرح سے کام کرتی رہے گی یا اس کا کام بھی متاثر ہوگا, اور یہ جو ہوگا ڈیسیژن لینا ہے کہ کون سا کیس کس بینچ کے پاس, آئینی بینچ کے پاس جائے گا یا نہیں, یہ کون فیصلہ کر رہا ہوگا؟ یہ اس میں پھر اگین ایک ڈسپیوٹ آئے گا. ان کے یہاں جو ہے نا وہ کیس فکسیشن کا جو ہے وہ ایک الگ سے نظام ہوگا, اور یہاں سے یہ جو کمیٹی ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والی, یہ کیسوں کی یہ بینچوں کی تشکیل کرے گی یا کیسوں کی ڈسٹریبیوشن کرے گی. یہاں پہ جو ہے نا وہ معاملات میں پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ابہام پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اور جس کو پھر آنسر کرتے کرتے یا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک طریقہ بنتے بنتے ٹائم لگے گا. اور کامران صاحب, اگر میں مختلف جو ہے وہ آپ کے سامنے آپشنز رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں, یہ جو فرض کیجیے ایک 7 ممبرز بینچ ہے, آئینی بینچ ہے, اس میں سے ایک جج ریکیوز کر جاتے ہیں, تو کیا سپریم کورٹ کے دیگر ججز میں سے ایک جج کو شامل کیا جا سکے گا اس میں, یا اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی؟ نہیں, اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکے گی, انلیس کہ اس میں جو ہے نا وہ ریکیوز کر جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے, پھر باقی جو ہے نا وہ نہیں سن پائیں گے, یا پھر وہ باقی جو ہے نا وہ جو چھوٹا بینچ ہوگا وہی معاملے کو سنے گا, کیونکہ یہ بینچ تو جو الگ سے نوٹیفائی ہوگا نا جس میں کانسٹیٹیوشنل میٹر سننا ہے. کامران صاحب, آپ کی رائے میں ابھی جو احمد اویس صاحب سے سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا سپریم کورٹ اپنے قواعد و ضوابط بنا کے ان سارے سوالوں کو ٹیکل کر سکتی ہے, یا اس کے لیے دوبارہ 27ویں ترمیم کے لیے جانا پڑے گا کچھ چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے؟ آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں اور بھی ابہام موجود ہیں اس امینڈمنٹ میں, اس جو ابہام ہیں اس کو بھی آنسر کرنے کے لیے آپ کو ایک نئی امینڈمنٹ میں جانا پڑے گا, اور مزید جو ہے نا وہ جو آپ کے پاس واپس اس کو بھی اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے نا پھر اس کے بعد امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی. اس کو رولز کے تحت آنسر نہیں کیا جاتا.